السلام علیکم، میں ہوں سلیم اختر صدیقی، پاکستان اینٹی کرپشن فورم سے۔ کل آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو احکام جاری کیے نیسلر ٹاور کے سلسلے میں، وہ قابل تحسین ہیں اور رول آف لا پاکستان میں مزید قائم کرنے کی لیے بہت ضروری تھے، اور انشاءاللہ تعالی رول آف لا ہوگا۔ اس کے بغیر کوئی بھی ریاست رول آف لا کے بغیر نہیں چل سکتی۔ اب یہ ایک اور مسئلہ وہ یہ ہے کہ میرے علم میں آئی بات، پھر میں نے آئی جی کو بھی بھیجا میسیج اور باقی ایڈیشنل آئی جیز کو بھی، کہ آپ کا ایک ایس ایچ او اور یہ جوہر آباد تھانے کا، اور دیکھیں یہ لا علمی سے ہوتا ہے، جب ان کو خود کو قانون پتہ نہیں، قاعدہ پتہ نہیں، پولیس آفسرس کو جب خود پتہ نہیں، تو پھر ایسا ہوتا ہے۔ اب یہ اس کو کسی نے لالچ دی ہوگی، کسی نے کہ پیسے میں تمہیں دیتا ہوں تو میرا گھر خالی کر دو، تو یہ لالچ میں آ کے اور اپنے ساتھ دو چار اور بھی اپنے ساتھ بیچارے غریب لے گیا وہ سپاہیوں کو، کیونکہ وہ سپاہی تو بیچارے مظلوم بھی ہیں، غریب بھی ہیں پولیس کے، ان کو یہ لوگ استعمال کرتے ہیں، پھر آخر میں ان کو 200-400 روپے دے کے ان کو فرق کرتے ہیں۔ اب یہ خان صاحب وہاں سے چلا ہے، جوہر آباد تھانے کا ایس ایچ او، اور پیر آباد تھانے کی حد میں آیا ہے، اور وہاں آ کر بنارس کالونی ہے، یا وہاں بنارس کا علاقہ ہے، اس میں گیا ہے، اور وہاں جا کے اس بلڈنگ کے قریب پہنچا ہے، کیونکہ وہ آلریڈی ڈسپیوٹیڈ تھی، اور اس میں جو پارٹیاں تھیں وہ فرنٹیئر سے کے پی کے سے تعلق رکھتی تھیں، ظاہر ہے وہ آرمڈ رہتے ہیں ہر وقت، اور ٹرائبل ہیں، ٹرائبل تو آرمڈ رہتے ہیں، تو اور پھر ان کی دشمنی تھی، تو انہوں نے یہ وہاں بغیر وردی میں پہنچا ہے، تو ظاہر ہے انہوں نے سمجھا کہ دوسری پارٹی ہے، انہوں نے فائرنگ کر دی۔ تو ان کے اکارڈنگ ٹو دیم ایک سپاہی کو لگی گولی، تو انہوں نے پھر وہ 3 آدمی وہاں مار دیے، یا انٹینشنلی مارے، آئے تھے مارنے کے لیے، وہ تو جب پراب ہوگا تو پتہ پڑ جائے گا۔ تو اس کو پہلے ہمارے زمانے میں جوڈیشل انکوائری ہو جاتی تھی، فوراً آرڈر، اب ہمارے پولیس والے بھی ڈرتے ہیں، کیونکہ جوڈیشل انکوائری اب وہ ایس ڈی ایم والی نہیں رہی، اور اب تو پھر وہ جہاں سے آتا ہے ان کو پتہ جوڈیشری سے آئے گا، اس لیے وہ آج کل نہیں کراتے۔ تو بہرحال انکوائری تو ویسے اس کی ہوگی، انویسٹیگیشن بھی ہوگی، کیونکہ رجسٹر وہ مرڈر کیا ہے انہوں نے، اور انہوں نے جا کے مار دیے۔ پھر وہ پیر آباد تھانے والوں کو پتہ پڑا، وہ آئے بھاگے، انہوں نے پھر یہ خان صاحب کو ایس ایچ او جوہر آباد کو گرفتار کیا، اور اس کے ساتھ جو دوسرے تھے ان کو بھی اریسٹ کیا۔ اچھا، اب پھر یہ پوسٹ مارٹم ہوگا جب لاشوں کا، تو اس پہ پتہ پڑے گا، اگر آگے تفتیشی کوئی اچھا ہے انویسٹیگیشن افسر، تو وہ دیکھے گا۔ اچھا، اس سے پہلے میں ایک بات بتا دوں تاکہ یہ آئندہ یہ
پولیس والے یہ حرکت نہ کریں. میں نے آئی جی سندھ کو بھی کہا ہے، اپنا اس کو اپنے ماہر کو بھی کہا ہے، کہ بھائی مشتاق کو کہ سویلین میٹر میں آپ جو ہے وہ پولیس والوں کو انوالو کسی کو بھی کہیں کہ وہ نہ ہو. کیونکہ بات یہ ہے کہ جب ان کو قانون پتہ ہی نہیں ہے، نان کاگنیزیبل آفینس اور کاگنیزیبل آفینس کیوں بنایا تھا انگریز نے؟ اور خدا کے بندو، اللہ کے بندو، اس پہ ذرا غور تو کرو نا. تو نان کاگنیزیبل جو بھی آفینس ہے، کیا وہ آپ لوگ ایسے کر سکتے ہیں انویسٹیگیشن؟ نو. بغیر اجازت میجسٹریٹ کے اور اس کے آپ نہیں کر سکتے، ایریا میجسٹریٹ کے. اور وہ بھی اس کا طریقہ اور ہے. اب جب آپ لوگوں کو یہاں سے ہی پتہ ہونا چاہیے، تو آگے پھر دوسری بات یہ ہے کہ قانون کہتا ہے کہ آپ نے دوسرے تھانے کی حد میں نہیں جانا. اگر جاؤ گے تو سب سے پہلے کیا کرو گے؟ سب سے پہلے آپ نے اس تھانے میں پہنچنا ہے. تو جوہر آباد کے خان صاحب ایس ایچ او کو یہ چاہیے تھا کہ وہ پہلے جا کے انٹری کرتا پیر آباد تھانے میں کہ ہم فلاں مقدمے کی تفتیش میں یہاں پہ آئے ہیں اور ہم اتنے بجے آئے ہیں، میرے ساتھ یہ سپاہی ہیں، اور بسلسلہ تفتیش یا بسلسلہ جو بھی ہے، افینڈر کوئی بھاگا ہے آپ سے تو پتہ ہی نہیں ہے، سیکشن 58 کا بھی پتہ نہیں ہے، تو کیا آپ کو کیا سمجھائیں. خیر، تو اس کے بعد انٹری کر کے پھر آپ جاتے ہیں. تو جاتے تو اور لوکلی آپ ایک دو سپاہی ان کے بھی لے آتے، تو آپ کو پتہ پڑ جاتا کہ وہاں جھگڑا ہوا ہے، کیا ہوا ہے، لیڈی کیا چل رہا ہے. تو اس طرح پھر 3 آدمی آپ نہیں مارتے. اب تو اس طرح ہو گیا نا کہ آپ پھنس گئے، قتل عمد ہو گیا، یہ مرڈر کیا آپ لوگوں نے، کیونکہ آپ آئے ہی غلط تھے نا. اب جب یہ عدالت میں چلے گا تو آپ پھنس گئے. تو اس سے اچھا ہے کہ آپ قاعدہ قانون اور قاعدہ قانون پڑھو، لا پڑھو، پاکستان پینل کوڈ پڑھو، کرمنل پروسیجر کوڈ پڑھو، پولیس لا پڑھو، پولیس رولز پڑھو اور ایویڈنس ایکٹ پڑھو. تو اگر یہ آپ کو نہیں آتے تو پھر کیا کریں؟ ایسے آدمی کو تو ایسے جو لگانا ہی نہیں چاہیے، انفٹ ہے. پہلی بات تو اب یہ ہے کہ آئی جی سندھ جو اس کو فوراً ڈسمس کرے، ڈسمس فرام سروس اسٹریٹ اوے، کیونکہ یہ اسٹریٹ اوے ڈسمزر کا کیس ہے. جا کے وہاں سے اٹھائے اور دوسرے کے حد میں آ کے اور مرڈر کر دیا، اسٹریٹ اوے ڈسمزر. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ کیوں اس طرح کام کرتے ہو؟ میں سب پولیس افسر کو کہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو کیا ضرورت ہے؟ ایسے لگے ہوئے ہو، بھتے بوتے تو ویسے ہی کھاتے ہو گے نا، کہیں سے جوا کے اڈے سے ادھر سے ادھر سے تو کام تو چلا رہے ہو گے. تو پھر اتنی زیادہ لالچ کرنے کی کیا ضرورت تھی کہ اپنی زندگی بھی گنوا بیٹھو؟ اس سے پہلے سندھ میں بھی ایسے تو 1-2 انسیڈنٹ ہوئے جس میں پھانسیاں تک بھی ہوئی ہیں، زمینوں کے قبضے پھانسیاں بھی ہو گئی. تو افسروں کو خیال کرنا چاہیے کہ ہم کر کیا رہے ہیں چند پیسوں کے خاطر. بہرحال یہ آئی جی سندھ سے میں نے کہا کہ ایک سرکولیشن نکالیں کہ پولیس شوڈ ناٹ انٹرفیئر ان سول میٹرس، اور یہ ان کا کام بھی نہیں ہے سول میٹر میں انٹرفیئرنس کرنے کا، کہ جگہ خالی کراؤ، یہ کراؤ، وہ کرو، ان کا کام نہیں ہے. اس کا ایک الگ پروسیجر ہے، سول پروسیجر کوڈ الگ بتاتا ہے، وہ سی پی سی میں جائیں ہوگا اپنا پروسیجر، اس میں اس کے تحت جائیں، سول کوڈ سے شروع ہوگا وہ. تو یہ ان کو سمجھائیں تاکہ آئندہ کے لیے یہ ہوشیار ہوگا. دوسرا ایسے لگانے سے پہلے یہ چیزیں ان سے ضرور پوچھی جائیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں، اور دوسرے کا اس میں چلے گئے اور
اور اس طرح اپنے آپ کو مروا بیٹھے. وہ جو لگی ان کی کانسٹیبل کو وہ بھی بچے تو بچے، اس کو کچھ ہو گیا تو وہ غریب بھی گیا. تو بہرحال یہ تمام پولیس آفیسرس کے لیے، ناٹ اونلی دا سب انسپیکٹر بٹ آل دا پولیس آفیسرس. ایک ایس پی نے بھی حیدرآباد میں اس طرح کیا تھا کراچی سے آ کے، میں نام نہیں بول رہا ہوں اس کا. پھر آئے گا کہیں نہ کہیں پہنچے گا، صاحب میری جان بخشی کریں. ہیں اس کا تھا گاڑیوں کی جو چوریوں کو پکڑتے ہیں سلسلے میں آیا، بندہ مار دیا، ڈاکٹر کو مار دیا. تو قابل ہی نہیں ہے اس قسم کے پولیس افسر کام کرنے کے. تو یہ تمام ڈی آئی جی ان کے ہیں، ان کو سمجھانا چاہیے، اور تمام ایس ایس پیز کو، ڈی ایس پیز کو، ایس ایچ اوز تک کہ یہ حرکت نہ کریں. تو قاعدہ قانون پہ چلیں. اللہ حافظ.